قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر هذه اللذات، حضور نے فرمایا اس چیز کا کثرت سے ذکر کرو جو ہر لذت کو توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اے جوانی دی لذت، اے کھان دے مزے، اے سون دے مزے، اے گپا مارن دے مزے، اے راتی 12 بجے تک محفلاں تے مجلس بیٹھ او مزے، ہاں جی، اے بازاراں پھرن دے مزے، اے فون تے جناب یاراں نال گپا مارن دے مزے، اے جناب پارٹیاں اڑان دے مزے، ہے نکلی ہر چیز کا مزہ، وہ لیندے ہو کہ نہیں؟ کدی شادی، کدی بیاہ، کدی ولیمہ، کدی کچھ، حضور نے کی فرمایا اکثروا هذه اللذات، فرمایا کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرو جس نے ہر مزہ توڑ دینا ہے۔ وہ مزہ چاہے تمہاری نیند کا ہے، وہ مزہ چاہے تمہاری یارانے کا ہے، وہ مزہ چاہے تمہارے سیر سپاٹوں کا ہے، وہ مزہ چاہے تمہارے کھانوں کا ہے، وہ مزہ چاہے تمہاری جوانی کا ہے، وہ مزہ چاہے تمہیں یاروں کا لگا ہوا ہے، ہر مزہ یہ موت کو نہیں دیکھتی، یہ توڑ مڑوڑ کے ادھر رکھ دیتی۔ تو فرمایا اے بندہ مومن، ساری باتوں کو چھوڑ، اس کو یاد رکھ، اس کو۔ اور اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بڑا سونا قول ہے، آپ فرماتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ رات کے وقت جب سارا دن بندہ گزار لیتا ہے، جو اس کا جی میں آیا اس نے کیا، جو اس کا دل کیا اس نے کیا، جیسا اس کو معاشرہ ملا ویسے اس نے حرکتیں کی، کام کیے، افعال کیے، اعمال کیے۔ ہاں جی، جب رات ہوتی ہے نا تو وہی بندہ سونے سے پہلے چند لمحے موت کو یاد کر لے، بس وہ چند لمحے کر لے، چل سارا دن نہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا دن میں 70 مرتبہ توبہ کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ حضور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب جب توبہ کرو گے تب گناہوں سے پاک ہو جاؤ۔ تو 70 مرتبہ توبہ کا مطلب کیا ہے بھلا؟ کہ 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرو، 70 مرتبہ اپنی قبر کو یاد کرو، 70 مرتبہ حشر کو یاد کرو، 70 مرتبہ روح کے نکل جانے کو یاد کرو، 70 مرتبہ اپنا حساب دینا یاد کرو۔ کون سا حساب؟ شاید آپ بھول گئے ہیں، شاید آپ کو یاد نہیں رہا، شاید آپ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، شاید آپ کے علم میں نہیں رہا، شاید آپ اگنور کر چکے ہیں۔ کون سا حساب؟ وہ حساب کہ جس دن انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے، وہ حساب کہ جس دن انبیاء بھی کانپتے ہوئے کپ کپاتی آواز کے اندر اپنی اپنی امت سے یہ کہیں گے کہ تم کہتے ہو رب کی بارگاہ میں ہمارا سوال کرو، ہم تو خود رب کی بارگاہ میں جانے سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس حساب کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ یہ کوئی دکان کا حساب نہیں ہے، کوئی گھر کی سبزی کا حساب نہیں ہے، کاروبار کا حساب نہیں ہے، یہ ایک دن گزارنے کا حساب نہیں ہے، یہ آپ کی ساری زندگی اور اس ساری زندگی کا ہر لمحہ اور ہر لمحے کے اندر جو آپ ہر سانس لے رہے ہیں، میں اسی حساب کی بات کر رہا ہوں، جو پل پل لکھا جا رہا ہے۔ اسی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سارا دن نہیں، اچھا رات میں یاد کر لیا۔ حضور میں رات کو کیسے یاد کروں؟ کہا سونے سے پہلے قبر بھی یاد کرو، حشر بھی یاد کرو، اور پھر رب سے توبہ کر کے سو، یا اللہ آج جڑے قسم کیتے نے میں کل نہیں کرتا، آپ فرماندے نے اللہ وہ سارے قسم ہی معاف فرما جائے۔ لیکن کم بڑا مشکل ہے نا جی، رات میں ایک بار 5 منٹ اللہ تعالیٰ نو یاد کرنا تے 5 منٹ اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنا، پھر انہاں 5 منٹاں دے وچ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا، کم بڑا مشکل۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ ایک جرم کرتا ہے نا، ایک جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر کرتا ہے اور ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جرم کرتا ہے سیاہ نقطہ اور لگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہاں تک کہ اس کا دل سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اب اس کا دل کوئی ہدایت قبول نہیں کرتا۔ بھائی جان ہمارے لیے کیوں مشکل ہو چکا یہ؟ اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر 1 گھنٹہ ہم رب کو نہ دے سکیں، مشکل کام تو نہیں ہے۔
رات سونے سے پہلے 5 منٹ اپنے رب کو یاد کرے. کوئی مشکل تو نہیں ہے. ان 24 گھنٹوں کے اندر اپنی زبان سے 70 مرتبہ کہہ دیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے. 24 گھنٹوں کے اندر چند لمحے بیٹھ کے اپنے اس دل کو مخاطب کر کے رب کو حاضر ناظر جان کے ذکر اللہ کیا جائے. یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے. یہ سارے کام مشکل نہیں ہے. لیٹے بھی ہو سکتے ہیں, چلتے پھرتے بھی ہو سکتے ہیں, سونے سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں, سوتے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں. مشکل کام نہیں ہے. لیکن حضور نے فرمایا یہ سارے کام مشکل ہو جاتے ہیں. کب؟ جب بندہ گناہ کر کے اپنے دل کو سیاہ کر لیتا ہے. پھر جب بھی کوئی دین کی بات اس کے دل پر ایسے ٹکر لیتی ہے تو دل کے اندر نہیں جاتی بلکہ ٹکر کا آگے زمین پہ گر جاتی ہے. پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. او چھڈو جی یہ کیڑیاں گلاں ہیں, سارے مر گئے سارے مر جان. او چھڈو جی جنہیں چنگا کیتا وہ بھی ٹر گیا قبر ہے, جنہیں مندا کیتا انہوں بھی قبر چ جانا. ہاں لیکن نہیں حضرت, جنہیں چنگا کیتا انہوں دا اور جنہیں مندا کیتا انہاں دوواں دا قبر جان چ فرق ہے. نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں سنو جی. حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 بندے جن کا وصال ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے مومن, ایک ہوتا ہے مومن, ایک ہوتا ہے کافر. اب مومن کے اندر بھی 2 طبقے ہیں. ایک ہوتا ہے عملی طور پہ مومن, ایک ہوتا ہے صرف نامی طور پہ مومن. 2 طبقے مومنوں کے اندر بھی ہیں. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی اپنے کاروبار کی بات کر رہا ہے, کوئی اپنے کاروبار کی, کوئی اپنی زندگی کی, کوئی اپنے گھر کی, کوئی اپنے معاملات کی, کوئی اپنے معاملات کی. حضور نے دیکھا. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اما انکم لو اکثرتم ذکر حادم اللذات اشغلکم عما ارى الموت فاکثروا ذکر حادم اللذات الموت فانه لم یأتی علی القبر یوم الا تکلم فیہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہو اور کبھی قبر کو بھی یاد کیا, کبھی موت کو بھی یاد کیا. ایسی موت جو تمہیں ساری باتیں بلا دے, ایسی موت جو تمہیں اولاد تک بلا دے, ایسی موت جو تمہیں والدین تک بلا دے, ایسی موت جو تمہیں تمہاری بیویاں بلا دے, ایسی موت جو تمہیں تمہارے کاروبار بلا دے, ایسی موت جو تمہیں تمہارا گھر بار بلا دے. اصحاب بڑے چپ ہو گئے, بڑے ایسے سنجیدہ ہو گئے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تھی موت فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ. اور دوسرا فرمایا قبر بھی روزانہ تمہیں یاد کرتی آیا کہ کبھی تم نے بھی قبر کو یاد کیا ہے. حضور چپ ہے, سارے اصحاب چپ ہیں. پھر حضور نے فرمایا فَيَقُولُ قبر کیا کہتی ہے؟ انا بیت الغربہ وانا بیت الوحدہ وانا بیت التراب وانا بیت الدود. حضور نے فرمایا قبر کہتی ہے میں وحشت کا گھر ہوں, میں وحشت کا گھر ہوں. قبر خود کہتی ہے روزانہ بندے سے انا بیت الغربہ, میں وحشت کا گھر ہوں. دھیان سے آنا, سوچ کے آنا, بندوبست کر کے آنا. یہاں کوئی بجلی کو نہیں, یہاں کوئی لائٹ کو نہیں, یہاں کوئی اے سی کو نہیں, یہاں کوئی پنکھا کو نہیں, یہاں کوئی چیز مہیا نہیں ہے تیرے آرام کے لیے. میں وحشت کا گھر ہوں, میں اکیلی ہوں, تنہا ہوں. میں مٹی کا گھر ہوں, بالکل مٹی ہے. اور انا بیت الدود, میں تو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. اپنا تیاری کر کے آنا. فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ. پھر حضور نے فرمایا بندہ مومن, جو بندہ مومن ہے, مومن کس کو کہتے ہیں؟ ساری زندگی اپنا دامن بھی اس نے بچا کے رکھا, اپنی سوچ و فکر کو بھی بچا کے رکھا. جب اس بندے کا وصال ہوتا ہے قال له القبر, قبر اسے کہتی ہے کیا؟ مرحبا و اہلا. قبر کھودی جاتی ہے, کھولی جاتی ہے, بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے. جاتے ہی سب سے پہلے جو قبر اسے کہتی ہے مرحبا و اہلا, میں تجھ سے بڑی راضی ہوں, میں تجھے خوش آمدید کہتی ہوں. اما ان کنت حبا من یمشی علی ظہری الیہ فإذ ولیتک اليوم فسترى سریعی بک قال فیتسع له مد بصرہ ویفتح له باب الی الجنہ. پھر قبر اسے کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے کہتی ہے مرحبا, آجا, تیرے ہی انتظار میں تھی. پھر کیا کہتی ہے؟ پوری کائنات کے اندر یہ لاکھوں کروڑوں افراد میرے اوپر چلتے ہیں, لیکن خدا کی قسم ہے ان لاکھوں کروڑوں سے سب سے زیادہ میں تجھ سے محبت کرتی تھی. احبا الیہ, سب سے بڑھ کے میں تجھ سے محبت کرتی تھی. پھر کیا کہا؟ اب اس محبت کا وسیلہ تمہیں کیا دینے لگی ہوں؟ اس محبت کا صلہ ہے آجا فیتسع له مد بصرہ, میں تمہارے لیے اتنا وسیع ہونے لگی ہوں کہ مشرق میں بھی جہاں تمہاری نظر جائے گی تمہیں اپنی قبر ہی قبر نظر آئے گی, مغرب
تمہاری نظر جائے گی تمہیں اپنی قبر ہی قبر نظر آئے گی، شمال و جنوب میں بھی جہاں تک تمہاری نظر جائے گی تمہیں اپنی ہی قبر نظر آئے گی۔ اس کے بعد قبر کیا دیتی ہے؟ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، پھر حضور نے فرمایا وہ قبر تمہارے لیے جنت کا دروازہ بھی کھول دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں بندے کہتے ہیں تو بھی چلا گیا، میں بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، اچھا بھی چلا گیا، برا بھی چلا گیا، وہ تھا نیک اس کو بھی قبر میں دفن کیا گیا، وہ برا اس کو بھی قبر میں دفن، گل ایک کی ہے۔ میں کہ حضرت بات ایک نہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا بات ایک نہیں۔ جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو قبر وسیع ہو جاتی ہے، ٹھنڈی فضاؤں، ٹھنڈی ہواؤں اور خوشبودار ہواؤں کا قبر میں گزر ہوتا رہتا ہے، اور یفتح لہ باب الی الجنہ، اور جنت کا ایک پورا دروازہ قبر کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اب سنیے گا وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ، پھر فرمایا دوسرا بندہ ساری زندگی اپنی مرضی سے اس نے گزاری، ساری زندگی اپنی مرضی کرتا رہا، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی عیاشیوں فحاشیوں مستیوں میں گزار دی، ساری زندگی نہ اسے رب کے حکم کی کوئی پرواہ ہوئی، ساری زندگی نہ اسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے حکم کی کوئی پرواہ ہوئی، ساری عمر نہ اس کو اذان کی کبھی پرواہ ہوئی، نہ کبھی مسجد کی پرواہ ہوئی، ساری عمر اس نے اپنی زندگی اپنے مذہب سے گزاری۔ فرمایا دفن العبد الفاجر، اب اس کا بھی نمبر آ گیا ہے، یہ بھی فوت ہو گیا ہے، اس کو دفن کر دیا گیا ہے۔ اب الکافر، یا وہ فاجر ہوتا ہے گناہگار، اب الکافر یا وہ کافر ہوتا ہے۔ فقال له القبر، اب اسے قبر کہتی ہے لا مرحبا ولا ہلا، تینوں کوئی خوش آمدید نہیں، کہ تو سمجھے کہ جس طرح بندہ مومن کو قبر نے ایسے بازو پھیلا کے سینے سے لگایا، تجھے سینے سے لگانے والی بات کوئی نہیں، اور تیرے لیے کوئی وسعت بھی کوئی نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وسعت تو بڑی دور کی بات ہے، حضور نے فرمایا ان کنتا لابغض من یمشی علی ظہری الیہ فاذا ولیتک اليوم وسرت الیہ فستر صنیعی بک قال، قبر کہتی ہے کہ پوری کائنات کے اندر جتنے افراد میرے اوپر چڑھتے تھے سب سے زیادہ مجھے غصہ بھی تجھ پر تھا، اور سب سے زیادہ میں انتقام بھی تجھ سے لینا چاہتی ہوں کہ تو میرے اوپر چلتا رہے، مرضی اپنی کرتا رہے، میرے اوپر چلتا رہے، غرور و تکبر کرتا رہے، میرے اوپر چلتا رہے، اور بڑی باہیں چوری چوری کر کے چلتا رہے، میرے اوپر چلتا رہے، اور ظلم و زیادتی کو تم نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا تھا، میرے اوپر چلتا رہے اور بدمعاشیاں کرتا رہے۔ آج آ گیا نا میرے اندر تو لا مرحبا ولا اہلا، نہ تجھے مرحبا کہتی ہوں، نہ تجھے خوش آمدید کہتی ہوں، نہ تیرے لیے میرے پاس کوئی وسعت ہے، نہ تیرے لیے میرے پاس کوئی جنت کا دروازہ ہے۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ وہ بندہ جب قبر میں آتا ہے، اب قبر کیا کرتی ہے؟ فَيَلْتَمِرُ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَصْلَاؤُهُ قَالَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ بِأَصَابِعِهِ، پھر فرمایا وہ تو مومن تھا جس کے لیے قبر مشرق تک مغرب تک شمال تک جنوب تک وسیع ہو گئی، لیکن یہ مومن نہیں، یہ گناہگار مسلمان ہے، یا اول کافر یا کافر ہے۔ فرمایا پھر قبر اتنا ساتھ جڑتی ہے، اتنا ساتھ جڑتی ہے، اتنا ساتھ جڑتی ہے کہ بھی اصابع ہی آقا علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو ایسے جوڑا اور جوڑ کے کہا یہ جو تمہاری پسلیاں ہیں نا، یہ قبر اس قدر ساتھ جڑتی ہے کہ پسلیاں بھی ایسے ہو جاتی ہیں، آپس میں مل جاتی ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا قبر ادھر سے مشرق کو چلی جاتی ہے، ادھر سے مغرب کو چلی جاتی ہے، اور جتنا زور ہوتا ہے یہ آپس میں آ کے ملتی ہے، مردہ اندر ایسے پسل اور مسل جاتا ہے، ایسے پچ جاتا ہے، جس طرح یہ میرے دو ہاتھ آپس کے اندر مل گئے ہیں، اس طرح مردے کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا آگے فَادْخَلَ بَعْدَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ وَيُقَيَّدُ لَهُ 70 طِيَرًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ، پھر فرمایا بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کی قبر کے اندر اللہ کی طرف سے 70 اژدہے، اژدہے کس کو؟ سانپ، ایک ہوتا ہے سانپ، نہیں اژدہا کہا جاتا ہے جو بندے کو کھڑے کھڑے ثبوتہ نگل جائے، اس کو اژدہا کہتے ہیں۔ وہ شکل سانپ کی ہے، شکل سانپ کی ہے، لیکن بڑا اتنا ہوتا ہے کہ کھڑا بندہ پورے کا پورا نکل جائے۔ حضور نے فرمایا اس کی قبر کے اندر 70 چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ کیا 70 چھوڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لو ان واحدا منها نفخ فی الارض ما انبتت شیئا ما بقیت الدنیا فتنحشه وتخدشه حتی یفضى به الى الحساب۔ فرمایا ان 70 سانپوں 70 اژدہوں میں سے ایک اژدہا اگر اس دنیا کے اوپر اپنے زہر کا قطرہ پھینک دے، فرمایا خدا کی قسم ہے ساری دنیا کا سبزہ ختم ہو جائے، ساری دنیا کی ہریالی ختم ہو جائے، ساری دنیا کے اندر اس کے ایک
دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 10 سال نہیں، ما بقیت الدنیا فتنحشہ وتخدشہ حتی یفضى به الى الحساب۔ فرمایا یہ کام اس بندے کے ساتھ اتنی دیر تک ہوگا کہ روز اژدہے ڈسیں گے، اسے کھائیں گے، اسے پھر زندہ کیا جائے گا، وہ پھر ڈسیں گے، پھر کھائیں گے، اسے پھر زندہ کیا جائے گا۔ فرمایا بروز محشر تک قبر کے اندر اس بندے کا یہی حال ہوتا رہتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ وہ بھی گیا تو میں بھی گیا۔ یہودیوں کے قبرستان سے حضور گزر رہے تھے، اپنے پیارے پیارے دراز گوش پر بیٹھے، حضور ایک دم کھڑے ہو گئے، دراز گوش نے ایسے حرکت کرنا شروع کر دیا۔ اب حضور نے بلا کیا فرمایا اصحاب سے؟ فرمایا صاحب جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھو، جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھو۔ اصحاب چکنے ہو گئے، حضور آپ نے کیا دیکھ لیا؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان پر کس طرح عذاب نازل ہوگا۔ اور آقا نے ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم دیکھ لو تو تم دیکھ لو۔ فرمایا ساری عمر تم ہنسنا، تھوڑی دور کی بات ہے، ہنسنا بھول ہی جاؤ۔ اس لیے تو فرمایا اکثرو ذکر حالم اللذات کہ یہ عالم برزخ ہے، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس کو تمہاری آنکھوں سے چھپا رکھا ہے، اور اس کو رکھا ہے ایمان بالغیب کے اوپر کہ اگر ساری چیزیں ان کو دکھا دی جائے، امتحان تو رہا کوئی نہ، اگر قبر کا عذاب ہی ان کو دکھا دیا جائے، اگر حشر دکھا دیا جائے، فرشتے دکھا دیے جائیں، جہنم دکھا دی جائے، تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ امتحان تو کوئی نہیں۔ تو امتحان تو وہی ہوتا ہے جو بن دکھایا ہے، بن فرمایا ایمان بالغیب ہے یہ ایمان بالغیب، اگر اللہ کسی ایک کو دکھا دے۔ اصحاب نے عرض کی حضور آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے نا، حضور نے کہا کسی نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کی تھی حضور ہاں دیکھی ہے۔ آقا علیہ السلام کو پتا تھا میرے پیارے نے جواب کیا دینا ہے۔ اچھا بھائی بتاؤ کیسے دیکھی؟ سارے چپ ہے کہ حد کو نہیں دیکھی؟ سارے چپ ہے، ہم نے نہیں دیکھی۔ عبداللہ بن عمر حضور میں نے دیکھی ہے۔ او بھائی کیسے دیکھی ہے؟ کہا حضور جب آپ نے دیکھی ہے تو آپ کی امت نے بھی دیکھی ہے، ہمیں آپ پہ یقین ہے، اور یقین اتنا ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ منڈو ان اسی طرح ہے، کبھی 1% بھی اس میں فرق نہیں آ سکتا۔ حضور جب آپ نے دیکھی ہم نے دیکھی، یہی بات قبر پہ کی حضور جدو تسا قبر دیکھ لی ہے سن دیکھ لیا، اس کو بدشی کو گناہ نہیں کر دے۔ حضرت پھر اس سے آگے جو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ فرمایا قبر کے 2 ہی درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں جی؟ قبر کے 2 ہی درجے ہیں، یا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ پھر کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام ایک جنازہ کے لیے نکلے، فجلس الی قبر منها فقال، ایک قبر پر جا کے بیٹھ گئے، ما یاتی علی هذا القبر یوم الا هو وهو ينادي بصوت طلق یا ابن آدم نسیتنی الم تعلم انی بیت الوحدہ وبیت الغربہ وبیت الوحشہ وبیت الدود وبیت الضیق الا من وسعني اللہ علیہ، ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القبر مما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ حضور نے فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ ہم سارے حضور کے ساتھ مل کے ایک جنازے پر گئے، حضور اس قبر پہ جا کے بیٹھ گئے، آقا علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ اس وقت قبر بڑا تم سے کیا کہہ رہی ہے؟ حضور کیا کہہ رہی ہے؟ قبر کہہ رہی ہے یبن آدم رسیدنی، اوے اللہ دیا بندیاں مینوں بھول گئے۔ قبرستان میں جا کے حضور قبر پر بیٹھ کے اصحاب کو بتا رہے ہیں قبر تم سے کیا کہہ رہی ہے؟ اجی کیا کہہ رہی ہے؟ ارے ماں رسیدنی کہ تم مجھے ہی بھول گئے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے، کیا پتہ ہے؟ علم تعلم انی بیت الوحدہ، کیا تم جانتے نہیں میں تنہائی کا گھر ہوں؟ کیا تم جانتے نہیں میں تنہائی کا گھر ہوں؟ وبیت الغربہ، کیا تم جانتے نہیں میں وحشت کا گھر ہوں؟ نیرا ہی نیرا، اندھیرا اندھیرا، کیا تمہیں پتہ نہیں؟ وبیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، وبیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ الا من وسعني اللہ علیہ، میں کسی پر وسیع نہیں ہوتی،
میں کسی پر وسیع نہیں ہوتی کہ کوئی مجھ میں آئے میں اس سے پیار کرنا شروع کر دوں، کوئی مجھ میں آئے میں اسے سلانا شروع کر دوں، مجھ میں آئے میں اس پر رحمت برسانا، نہ ایسی بات کوئی نہیں. الا وسعنی اللہ، بس جس پر اللہ قبر کو وسیع کر دے یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ حضور فرماتے ہیں. حضرت دیکھنے کی بات تو یہ ہے، جانے والے ماں نہیں چلے گئے، ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. جانے والے بھائی چلے گئے، پیچھے میری اور آپ کی تیاری ہے، میرا اور آپ کا نمبر ہے. اب پوچھنے بتانے اور سمجھانے والی بات یہ ہے کہ آپ بتائیں اس وقت تک آپ نے اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنایا یا جنت کی ایک باغ بنایا؟ نہیں. سبحان اللہ. نہ کہیں بھائی مرضی آپ کی، نہ بھی کہیں گے حدیث پھر بھی پوری ہو گئی، الحمدللہ کہہ بھی دیں گے حدیث میں نے پھر بھی سنا دینی ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے سبحان اللہ کیا. مجھے اتنا بتا، کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ باز فرماتے نا صاحب سے سوال کرتے، اما عائشہ فرماتی ہیں حضور کی آنکھیں بالکل سرخ ہو جاتی، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا. پھر آپ فرماتے ہیں آپ بتاؤ میں نے تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھایا؟ اصحاب کہتے جی حضور. محمد رسول اللہ پڑھایا؟ جی حضور. حکم اقامت صلاۃ دیا؟ جی حضور. صوبہ صلاۃ کی پابندی کروائی؟ جی حضور. میں نے کبھی کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ نہیں حضور. مجھ میں کوئی کمی تو نہیں آئی؟ نہیں حضور. تو تم بتاؤ جو میں نے تمہیں پڑھایا ہے عمل کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اس پر توجہ دے رہے ہو، اس کو اپنی زندگی میں جگہ دے رہے ہو، اس پر تم پکی اور مضبوط ہو؟ تو سنو، اگر پکی اور مضبوط ہو تو میں محمد گواہ ہوں، تم میرے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. اگر پکی اور گواہ نہیں ہو تو خبردار یہ نہ سمجھنا ہم محمد کی امت ہے، بلکہ قیامت کے دن میں بھی تمہیں نہیں پہچانوں گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ نہ سمجھنا کہ ہم نبی کی امت ہے، اب میں بھی کو نہیں پہچاننا. میرا کام تھا پڑھا دینا. ہمیں بڑا امان ہے آقا کی رحمت پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آقا کی رحمت پر مانے آقا کے حکموں کو بھول دیا جائے، آقا کی رحمت پر مانے آقا کی سیرت کو چھوڑ دیا جائے، آقا کی رحمت پر مانے آقا کی اطاعت کو چھوڑ دیا جائے، آقا کی رحمت پر مانے آقا کی محبت کو چھوڑ دیا جائے، آقا کی رحمت پر مانے. تو حضور نے فرمایا قرۃ عینی بکا فی الصلاۃ کہ میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. حضی آقا پر بڑا مان ہے، لیکن آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ دیا جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہاں جاؤ گے؟ اگر حضور نے قیامت کے دن نہ اپنایا تو کدھر جاؤ؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے اما فاطمہ سے فرمایا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں تو نبی کی بیوی ہوں. بات کی بات ہے اما فاطمہ تو نبی کا خون ہے. اپنے خون سے کہا اے فاطمہ یہ مت سمجھنا میں نبی کی بیٹی ہوں تو خیر ہے. لکم اعمالکم، تیرے اعمال تیرے ساتھ ہوں گے، تیرے اعمال تیرے ساتھ ہوں گے. اور جس پیارے نبی نے اپنی بیٹی کو اس طرح سمجھایا ہے ہمیں کس طرح سمجھایا ہوگا؟ ہمیں کس طرح سمجھ دیا ہوگا؟ ہمیشہ فرماتی ہیں آپ کا چہرہ سرخ، آپ کی آنکھیں سرخ، اس قدر جوش جذبے اور اس قدر توجہ کے ساتھ حضور اصحاب کو سمجھا رہے ہیں. اصحاب کانپ رہے ہیں. اصحاب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کوئی رو رہا ہے کوئی کانپ رہا ہے. اب جب حضور نے دیکھا نا کہ ان کے اندر واقعتاً اللہ رب العزت کی محبت گھر کر چکی ہے تو پھر میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا لا یلج النار من بقى من خشیت اللہ ولا يدخل الجنۃ مصر علی معصیتہ ولو لم تذنبوا لجاء اللہ بقوم یذنبون فیغفر لهم. یہاں جب حضور نے دیکھا نا کہ میں نے بات کی ہے یہ تو رونا شروع ہو گئے ہیں، میں نے بات کی ہے یہ تو کانپنا شروع ہو گئے ہیں، میں نے بات سمجھائی ہے ان کا تو ایمان تازہ ہو گیا ہے، میں نے بات سمجھائی ہے ان کا دل باغ ہو گیا ہے. پھر مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خوف خدا سے تمہارے آنسو نکل گئے تو اب سنو. فرمایا لا یلج النار من بقى من خشیت اللہ. تمہارے ان آنسوؤں پر میں گواہ ہوں کہ رب کی محبت میں، رب کے ڈر میں، رب کے خوف میں جس آنکھ نے آنسو
بتا کتنی مرتبہ اللہ کی محبت میں تیری آنکھ سے آنسو نکلا، کتنی مرتبہ اللہ کے خوف سے تیری آنکھ سے آنسو نکلا، کتنی مرتبہ تو نے قبر کے ڈر سے آنکھ سے آنسو بہایا ہے، کتنی مرتبہ حشر کے ڈر سے آنکھ سے آنسو بہایا ہے، کتنی مرتبہ تم نے وہ جہنم کی طرف توجہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو اتنا جلایا گیا اور اس کے اندر ایندھن اس کا کیا ہے، پتھر، اور انسان 1000 سال تک اسے جلایا گیا۔ فرمایا پہلے اس کا رنگ لال ہوا، پھر اس کے بعد فرمایا اور اس آگ کو جلا گیا 1000 سال، جہنم کی آگ کو، پھر اسی کا رنگ ہو گیا سفید، پھر فرمایا 1000 سال اور اسے جلایا گیا، پھر اس کا رنگ ہو گیا سیاہ، فرمایا اب وہ کبھی بھی بجھے گی نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کبھی بجھے گی نہیں۔ اس میں جانے والا روزانہ مرے گا، روزانہ زندہ کیا جائے گا، روزانہ مرے گا، روزانہ زندہ کیا جائے گا، لیکن وہ آگ بجھنے والی آگ کے اندر جب بالن پھینکا جائے وہ بجھتی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بالن پھینکا جا رہا ہے تڑا تڑ اور تازہ بالن اور آگ بجھ گئی ہو؟ حضور نے فرمایا اس کے اندر دھڑا دھڑ انسان پھینکے جا رہا ہے، ادھر سے فاجر آ گیا، ادھر سے کذاب آ گیا، ادھر سے کافر آ گیا، ادھر سے منافق آ گیا، ادھر سے بت پرست آ گیا، آگ روزانہ پھینک، اور وہ آگ بجھنے والی، آگ بجھنے والی قبلہ۔ پھر اسی کیڑی بھول لے چاہے وہ کیڑی بھول لے جڑی سانو لگ گئی ہے کہ خیر ہے، 2 دن کام تے نہ جائیے خیر ہوندی ہے، کرو روٹی ختم، دالیں ختم، بچیاں دی فیسا ختم، میں کہ 2 دن کام تے نہ جائے تیری دنیا دی خیر نہیں تے ساری عمر مسیح تے نہ آئے تے آخرت دی خیر کیویں؟ آخرت دی خیر کیویں میں؟ دنیا تو آخرت کے مقابلے میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، آخرت کے مقابلے میں۔ ہاں تو 2 دن کام تے نہ جاؤ تو دنیا نہیں چل دی، تے ساری عمر مسیح تے نہ پڑھو تو دین چل دا، آخرت چل دی۔ حضرت یہی میں آپ سے عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ قبلہ بس کریں، آپ نے مسجد میں آ کے کوئی مولوی کا فائدہ نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں یہ بات اب بیٹھ گئی ہے، بس ٹھیک ہے جی ہو۔ اب میں تو یقین جانے جب سے اللہ رب العزت نے اس ممبر پر جگہ دیا میں ایک ہی بات کرتا ہوں اور ہر ختم پاک کے اندر کوشش کرتا ہوں سناؤں کہ میں نے تقریر آپ کی واہ کے لیے نہیں کی، مزہ تب ہے ہم آئے اشارے ثواب کے لیے، اس محفل کے اندر کوئی ایک بندہ سدھر جائے تو مرتے دم تک سدھرنے کا جتنا اجر و ثواب اسے دیا جائے گا اتنا ہی ماں جی کو دیا جائے گا، کہ ماں جی کی وجہ سے محفل کروائی گئی۔ ہاں جی، تو جب ان کی وجہ سے محفل ہوئی ہے تو اجر و ثواب کا زیادہ حق بھی انہی کا ہے۔ ایک بندہ بھی سدھر گیا، ایک بندہ۔ تو قبلہ عرض اتنی کروں گا کہ حضرت کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں سارے جل گئے ہیں ہم بھی چلے جائیں اور مرنے کے بعد ہمیں ہوش آئے کہ یار نہیں کرنا تو یوں تھا، ہو یوں گیا ہے، تو پھر رب یہ نہیں فرمائے گا ہو کیسے گیا ہے، رب فرمائے گا بس جو تم نے کیا ہے یہ تمہارے ہمارے، یہ رجسٹر پڑا ہے، جواب اس کا دینے ہی دینا ہے۔ اب یہ تم نے کیا نا، کسی دوسرے نے تو کیا نہیں۔ میری رحمت تو اتنی تھی کہ جس وقت تم گناہ کا ارادہ کرتے تھے تو میں فرشتے کو کہتا تھا تم نے لکھنا نہیں، تم گناہ کی طرف چلتے تھے میں پھر بھی کہتا تھا ابھی بھی لکھنا نہیں، تم گناہ کر لیتے تھے پھر بھی انتظار کرتا تھا ابھی بھی لکھنا، ہو سکتا ہے رات تک توبہ کر لے، میں تو نہیں رحمت کر سکنا سو میں کیتی تیرے تے کہ تیرا گناہ انہوں نے جلدی جلدی لکھن نہیں دیتا، تو پھر میری رحمت پہ تم نیکی نہ سوچیا میں فرشتے کو کیا لکھ دیو، تو چلیا میں کیا ایک اور لکھ دیو، تو نیکی کیتی تو میں کیا اور شرط لکھ دیو، اور میں تو رہ کیتا تو کی کیتا، اور تے انج کھول کے سامنے ہونا حضرت۔ اس لیے یارا دیکھو تہاڈی بڑی مہربانی ہے، جوان حضرات ہو بڑی مہربانی یارا، کھ نہیں ہاتھ ہوندا، سمجھ آئی جی جی، یہ ہوئی بچے انہاں دی مجبوری ہوندی ہے چوک کے ابے نو قبر چ پانا، نال نہیں لیٹ دے، انہاں دی مجبوری ہے چوک کے ابے نو قبر چ پا کے واپس آنا۔ یہی بیٹے یقین جانے قسم بخدا پرسوں پروگرام محفل ہوئی میں گھر گیا 1 گھنٹہ مجھے بڑی نیند آئی ہوئی تھی، 1 گھنٹہ مجھے پورا نیند نہیں آئی پورا، اس کے بعد طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ آپ کو صرف سمجھانے کی بات ہے، یہ گلاں گناہگاراں نوں یاد ہوندیاں نے، نیکوکار نہیں، اللہ نے نیکی توفیق عطا فرمائے، گلاں گناہگاراں دے سینے وچ بج گئیاں، کہندا میں سوچدا رہا یارا اس دنیا واسطے 19 20 21 22 اینوں کہہ اونوں مار اونوں بھجا اونوں نسا اودی چولی اودی غیبت یہ وہ، تو میں کہا بھی اجے راتی موت ہو جائے تو سویرے بنے گی،
اللہ کہ کنیا میں دھوکھا دیتا کہ سویرے میرے نہ بنے گی، وہ دھوکھے کا میرے فائدہ کی ہوا نہ تو میرے نال تر جانا سارا کچھ جی جی ہاں وہ انیاں گالاں کڑیاں اس صبح بنے گا کہ میرا میں سویرے ہی مر جا میں انہیں رشتے داراں نال بگاڑ کے بیٹھا تو حضور نے فرمایا اللہ کے قریب بندے ہی ہو جڑا رشتے داراں نال راضی جڑا رشتے داراں نال راضی ہے ہاں فرمایا اللہ انہوں جوڑدا ہے جڑا رشتے داری جوڑدا ہے، اللہ انہوں توڑ چھڑدا ہے جڑا رشتے داری توڑدا ہے۔ میں کہ یار دیکھنا بنے گا کس میں طبیعت قسم بخدا طبیعت خراب ہو یہ گل سوچ یہ گلاں وہ دل چ آنیاں چاہیے جڑا بندہ گناہگار جی بالکل تے جے نہ آئیاں حضرت تے پھر وہ گل پکی حضور فرمایا یہ کالا ہو گیا جی ایتھے جننے مرضی تھوڑے ماری ہیں وہ وج کے واپس ہی ڈگنے نے یہ اثر ہونا تے جے اثر ہو گیا ہے تے پھر تمہیں مبارک جے کہ تہاڈا دل ہلے کالا نہیں ہویا تم کوشش کرو یہ اثر ہوئے تے پھر حضور فرمایا جڑا پورا ہی کالا ہو جائے نا وہ بھی میرے ہی متی ہے جی ہو گیا تیری پرواہ نہیں سچے دل نال اللہ دی بارگاہ جا کے توبہ کرے اللہ سارے چنگا کر دے جی ہو گیا تے رب دی بارگاہ چاہو ہر صورت کامیابی اتنے ہوندی ہے ٹھیک ہے جی اللہ رب العزت ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے ایک میرا دوست سعودی افریقہ ہوتا ہے نا پرسوں اس کا مجھے میسج آیا تو پریکٹیکل لائف جو ہے نا وہ بیان کرنی چاہیے بندوں کا نا حوصلہ بڑھ جاتا ہے ایک مہینہ پہلے اس نے مجھے فون کیا قاری صاحب نیند بھی کوئی نہیں آتی سکون بھی کوئی نہیں رہا کاروبار اتنا کمائی چھوڑ ہی دے میں کتنی کمائی کر رہا ہوں لیکن سکون اطمینان کوئی نہیں ہے نیندر ہی نہیں ہوتی آج کل عجیب خیال عجیب ذہن بن گیا ہوا ہے ساری رات پریشانی میں گزر جاتی ہے میں نے اسے پہلا سوال کیا نماز پڑھتے ہو میں کبھی قرآن کی تلاوت کی ہے ذکر و اذکار کی ہے سیدھا چٹا جواب نہیں میں کہا بھائی بہت تویز میں لے کے دینا کو نہیں بہت دم درو تم دس کو نہیں نماز پڑھی جی جی تے ایک یاسین نال پڑھی میسج میرے موبائل موجود ہے کوئی بندہ اٹھ کے سن سکتا ہے 3 منٹ کا میسج جہاں میں نے پرسوں کیتا ہے میں 2 کام تو کرنے ہیں ایک مہینے بعد مجھے دسنا پرسوں فون کے اندر اللہ دی قسم جڈی سکون دی ہونی در پیندی اگے کدی پئی ہوئی کوئی نہیں کام کاروبار اونج ہی چلدا پیا لیکن او مزے دی نیندر او سکون او اطمینان کہ جو دل دی چاہ ہے نا اگلے دن وہ نظر آ جاتا ہے میں کیتا کیا کہ قبلہ ایک نماز پڑھی ہے تے دوجا روز سورہ یاسین پڑھ اے یار موجود ہے بندے دا میں سمجھوں تو یا قاری صاحب ہو رہے ہیں کوئی فلماں سنا رہے ہیں میری عادت نہیں جڑے بندے تے بیٹھے انہاں نوں پتہ ہے میں جی کدا کمال ہے میں مولوی دا کمال نہیں ہے مولوی چوڑا نکما مسلی مولوی دی کی اوقات ہے مولوی تے کمی مولوی تے ہاتھ بن کے حضور دی بارگاہ کھلوتے ہیں بس جو حضور کو لیندے نے تانوں دس چھڑ دے اے حضور نے دیتا میں تہاڈے کے بیان کیتا اے حضور نے دیتا تہاڈے کے بیان کیتا اور تے تیجی گل ہی کوئی نہیں میں کہ مولویاں دی کوئی اوقات نہیں مولوی آ کہ میں بڑا قسم کیتا نہیں مولوی وہی دسیا جو حضور اج تو 1400 سال پہلا دسے حضرت میں پریکٹیکل 2-3 گلاں تمہیں اس کو دسیاں نے کہ تسی پریکٹیکل کر کے دیکھو میری سن چھڑیا تے سن چھڑیا تے ٹر گئے نہیں ٹھیک ہے جی اللہ رب العزت بھائی محمد عباس صاحب کی والدہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے پہلے بڑے نیک تھے ہم بھی نیک تمناؤں کے ساتھ نیک دعاؤں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ یا اللہ ان کی نیکیوں کا صلہ بے حد و بے حساب انہیں عطا فرمانا یا رب ذوالجلال والاکرام ان کی اولاد کو بھی انہی کی طرح نیک بننے کی توفیق عطا فرمانا اور جتنے حضرات آئے بیٹھے ہیں یا اللہ مجھ سمیت ہمارے دلوں کے زنگ کو ختم فرما ہمارے دلوں کی قلب کو ختم فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے مالا مال فرما یا اللہ شیطان کی شر سے محفوظ فرما ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوانا الحمد